السلام علیکم. 8th کلاس. آج ہسٹری کا لانگ کویشچن نمبر 4 ہے اور اس کا اپنے دھیان رکھنا ہے. چیپٹر نمبر 1. وچ اسٹیپس فار ریفارمس ان کمیونیکیشن آف انڈیا ور ٹیکن بائی دی برٹش گورنمنٹ. برٹش گورنمنٹ جس وقت آ گئی تھی ہندوستان پر، تو انہوں نے ہندوستان کی جو کمیونیکیشن تھی، یعنی یہ سارا ٹیلی فون کا سسٹم، ٹیلی گرام، خط و خطابت اور یہ لیٹر وغیرہ رائٹنگ، یہ سارا سلسلہ جو تھا کمیونیکیشن کا، اس کو انہوں نے اس کے اندر کیا اصلاحات کی، یعنی بہتری کی، یا کس طرح اس کو چلایا انہوں نے. پہلا پوائنٹ ہے پوسٹل اینڈ ٹیلی کام. پوسٹل کہتے ہیں جو ڈاک کے ذریعے ہم بھیجتے ہیں چیزیں. شاید نئے جو آپ لوگ بچے ہو، آپ لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو. لیٹر باکس میں جو ہم ایک خط ڈالتے تھے، آج کل تو ای میل آ گئی ہے اور وہ سارا واٹس ایپ اور یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ تھوڑا بیک اگر جائیں ٹائم میں ہسٹری میں، تو تھوڑا سا وہ ایک آج بھی ڈاک خانہ آپ نے دیکھا ہوگا، پوسٹ آفس جسے کہتے ہیں، وہاں پر آپ لیٹر لکھتے ہیں. جیسے آپ نے جانا ہے پنڈی، اسلام آباد، کراچی، لیٹر آپ نے لکھنا ہے، تو آپ اس کو لیٹر لکھتے ہو اور وہ پوسٹ آفس میں ڈال دیتے ہیں. وہ لیٹر آپ کا ٹرین کے ذریعے یا بائی ایئر وہ چلا جاتا ہے اسلام آباد یا کراچی، اور وہاں جا کے پھر ڈاک جو ڈاکیا ہوتا ہے، پوسٹ مین، تو وہ اسے ڈیلیور کر دیتا ہے جہاں آپ نے ایڈریس پہ بھیجا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں یہ پوسٹل سسٹم، یعنی ڈاک کا نظام. تو لیکن اب یہ چونکہ بہت کم ہو گیا. اب صرف ڈاکومنٹیشن کہیں ضروری ہو تو صرف ڈاکومنٹیشن سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج رہے ہیں پوسٹ آفس کے ذریعے. خط تو میرے اندازے کے مطابق شاید ہی کوئی بھیج رہا ہو. اینی وے، تو بیٹا آج یہ ٹاپک ہمارا پوسٹل اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن ہندوستان کے اندر جو اس وقت تھی. دا پوسٹل ڈپارٹمنٹ واز آرگنائزڈ آن ماڈرن لائنس. انگریزوں نے وہ جو ڈاک کا نظام تھا بہت ہی جدید طرز کے اوپر چلایا ہوا تھا. ایز دا برٹش گورنمنٹ واز ان نیڈ آف ایفیشینٹ پوسٹل سسٹم. برٹش جو گورنمنٹ تھی انہیں بہت ہی تیز نظام چاہیے تھا، پوسٹل سسٹم، ڈاک کا نظام، ٹو سینڈ آرڈرس، تاکہ وہ اپنے کچھ احکامات بھیج دیا کریں تھرو آؤٹ دا کنٹری، پورے ملک میں. نیو پوسٹ آفیسز ور اوپنڈ، لہٰذا نئے یہ پوسٹ آفس کھول لیے گئے. اینڈ ٹرین پیپل ور اپوائنٹڈ، اور اس کے اندر ٹرین لوگوں کو رکھ لیا گیا. ان 1887 میں 1887 میں جنرل پوسٹ آفس یعنی جی پی او، یہ آپ نے ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھنا ہے. 1887 میں جی پی او، اکثر آپ یہ سنتے ہوں گے جی پی او. یہ جگہ کا نام جو ہے یہ ادھر انارکلی کے پاس جو آتی ہے، ہائی کورٹ کے پاس، وہاں پر اصل میں یہ موجود ہے. یہ پاکستان کا پوسٹ آفس ہے، جنرل پوسٹ آفس. یہ اسی جی پی او جس کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جی پی او یعنی جنرل پوسٹ آفس ہی ہے. تو ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھنا ہے واٹ از دا فل نیم آف جی پی او. تو دس از جنرل پوسٹ آفس. اور یہ کب بنا تھا؟ 1887 میں شروع ہوا تھا. واز اسٹیبلش ان لاہور. اور دا برٹش گورنمنٹ had established the communication system for its own benefit. اصل میں انہوں نے یہ سارا نظام اپنے ہی فائدے کے لیے شروع کیا تھا. however، تاہم the people of sub continent، لہذا برصغیر کے جتنے بھی سارے لوگ تھے also get benefited from it، انہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا تھا. the increased interaction and exchange among the پیپل ریزلٹڈ ان ٹریڈ ڈیولپمنٹ. لہٰذا اس طرح کی جو آپس میں تعلقات بڑھے اور تبادلہ ہوا مختلف چیزوں کا، لوگوں کا آنا جانا، خط و خطابت ہوئی، اس کی وجہ سے ریزلٹڈ ان ٹریڈ ڈیولپمنٹ، لہٰذا تجارت کو اس میں کافی فائدہ ہوا، ترقی ہو گئی. یعنی دا پوسٹل اینڈ دا ٹیلی کام سسٹم ہیڈ پازیٹیو ایفیکٹس آن دا پیپل. لہٰذا اس پوسٹل کا جو نظام تھا یا ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام تھا گفتگو کا، وہ سارا کے سارا جو تھا بہت اس سے اثرات لوگوں کے اوپر بہت اچھے مرتب ہوئے. تو یہ پوسٹل اور ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے، ٹیلی کام مینس ٹیلی کمیونیکیشن، یعنی یہ شارٹ لکھا ہوا ہے ان لوگوں نے. تو آپ نے یہ ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ریلویز اور روڈس.
ریلوے کا نظام یعنی ٹرینز کا نظام اور سڑکوں کا نظام برٹش گورنمنٹ نے کیا اس کے اندر اصلاحات کی، ریفارمز کی۔ Means of communication are very important for the economic development and stability of the country. ملک کے استحکام کے لیے یعنی مضبوطی کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے اقتصادی نظام کا ہونا بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ڈیورنگ دا برٹش پیریڈ، انگریزوں کی دور حکومت کے دوران ریلویز واز دا فاسٹسٹ مینس آف کمیونیکیشن۔ ریلوے کا نظام بہت ہی تیز ترین نظام اس وقت موجود تھا۔ دیئر فور ریلویز لائنز ور سپریڈ آل اوور دا سب کانٹیننٹ۔ اسی لیے بر صغیر میں آج جتنی بھی لائنیں یہ بچھی ہوئی ہیں ٹرینوں کی، یہ اس وقت سے آج تک یہ کام کر رہی ہیں، صرف اس کی مینٹیننس ہوتی ہے، باقی جو بھی بچھایا ہوا جال انہوں نے نیٹ ورک، یہ انگریزوں کا ہی بچھا ہوا جال ہے جو ٹرینیں آج کل چل رہی ہیں، صرف مینٹیننس کو کیا جاتا ہے۔ ریلوے اسٹیشنس ور اسٹیبلشڈ، لہذا ریلوے اسٹیشن کو قائم کیا گیا ان امپورٹنٹ سٹیز اینڈ ٹاؤنس، امپورٹنٹ سٹیز اور ٹاؤنس میں، اور ریلوے گیٹس ور کنسٹرکٹڈ آن ریلوے کراسنگ ٹو فیسیلیٹیٹ دا سٹیزنس، اور جہاں جہاں اس کو بڑے بڑے گیٹس کی ضرورت تھی وہاں پر گیٹ لگا دیے گئے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ جب جا رہے ہوتے ہیں تو گیٹ بند ہوتا ہے اور آگے سے ٹرین جا رہی ہوتی ہے، تو اسی لیے حفاظتی طور پر لگایا گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی جا رہا ہو، کیونکہ سڑک اور ریلوے لائن ایک ہی جگہ جب آ جائے وہاں پر مین گیٹ لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس کو بند کر دیا جائے اور لوگ یعنی خطرہ نہ ہو کسی قسم کا، ٹرین آسانی سے گزر سکے۔ تو یہ لوگوں کی آسانی کے لیے وہاں پر بڑے بڑے گیٹ لگا دیے جاتے ہیں۔ The British government improved the existing roads and constructed new roads. لہٰذا جتنی بھی روڈس تھیں انہوں نے جو پہلے سے بنی ہوئی تھی ان کو مزید اچھا کیا، اور جو جہاں نہیں تھیں وہاں پر انہوں نے نئی سڑکیں بنا دیں تھرو آؤٹ دا سب کانٹیننٹ، پورے بر صغیر میں۔ دے آلسو کنسٹرکٹیڈ بریجز، انہوں نے کچھ پلوں کی تعمیر بھی کی، اوور کنالس، نہروں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے پل بننے وہ بھی انہوں نے بنائے، اینڈ ریورس، اور دریاؤں کے اوپر بھی بنا ڈالے، آن دا ویز آف روڈس، تاکہ راستوں کا سلسلہ چلتا رہے۔ اور دے ڈیولپڈ بس اسٹینڈس، انہوں نے بسوں کے لیے اسٹینڈ علیحدہ سے بنائے، ٹرینڈ دا اسٹاف ٹو فیسیلیٹیٹ دا پیسنجرس، اور جو اسٹاف تھا یعنی جو لوگ تھے جو اس میں کام کر رہے تھے ان کو ٹریننگ بھی دی تاکہ وہ صحیح طریقے سے اس نظام کو چلا سکیں۔ تو یہ برٹش کا بہت ہی بڑا کارنامہ تھا، بہرحال یہ اچھا کام تھا انہوں نے اس وقت جو کیا، نیتیں وہ خود جانتے ہیں اور ہم بھی اب جان گئے ہیں کہ کیا اس کا پیچھے پلان تھا۔ آہستہ آہستہ پورے ہندوستان کو اپنے قبضے میں انہوں نے رکھنا تھا اور رکھا کافی عرصے تک، مور دین 100 ایئرس۔ تو بیٹا یہ ساری ان کی ریفارمز تھیں، ریلوے کے بارے میں، روڈز کے بارے میں، اور پوسٹل اور کمیونیکیشن یعنی وہ جو آپ بات چیت کرتے ہیں دور دراز شہروں میں لوگوں میں، تو اس طرح یہ سارا نظام انہوں نے ترتیب دیا۔ اسے آپ بار بار سن لیجئے اور ذرا سمجھ لیجئے تاکہ یہ یاد ہو جائے۔ اوکے بیٹا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔